ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا قبہ ہو اتنا بڑا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے۔ تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ ولی کہتے کس کو ہے؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے، یا آدمی مر گیا بڑا قبہ بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی۔ جب تک دوسری آیت کو نہ ملایا جائے، اور دوسری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے۔ الذین جو ہوتا ہے نا، الذین عربی میں گرامر میں اس کو صلہ بولتے ہیں، صلہ موصول۔ اب اولیاء کرام کون ہیں؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ کون ہیں۔ جیسے میں کہہ دوں کہ I have seen the boy who جو، اب جو کے بعد آپ کو بولنا ہی ہے، اس لیے کہ کون سا لڑکا، جو پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے بولیے۔ تو الذین بتاتا ہے جو، اب جو کے بعد آپ کو بتانا ہی ہے، تب نہ ولی کی ڈیفینیشن پوری ہوگی۔ یہ جو پر رک جاتے، بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ چھٹی ہو گئی نماز کی، آیت ہے۔ ارے بھائی بولو، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، وانتم سکارا، جب تک وانتم سکارا کا جملہ نہیں بولیں گے تب تک بات صاف نہیں ہوتی، معنی ہی غلط ہو جائے گا، بات ہی غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، الا مینس سنو، بیہولڈ، سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ اولیاء ہونے کا پھل کیا ملتا ہے، یہ بتایا گیا، ثمرہ بتایا گیا، ریزلٹ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ ہوں گے، اس لیے کہ یحزنون مضارع ہے، اور مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا ایک استقبال کا۔ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ رزلٹ ہے۔ اولیاء اللہ کون؟ جو، اب بتایا گیا کہ جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، توحید پرست ہوئے، توحید کو قبول کیا انہوں نے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ یہ ولی کی تعریف ہے۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد تقوی کی زندگی گزارے، وہی آدمی ولی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے اتری ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں، ان کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ولی کی ڈیفینیشن بتا دی ہے، جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں توحید کامل ہو اور ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرتا ہو، وہی آدمی ولی ہے۔
اب جس آدمی کی توحید جتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور جس آدمی کا تقوی جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہے. اس کی توحید اگر بہت زیادہ مضبوط ہے کامل درجے کی اور کامل درجے کا تقوی ہے تو ولی کامل ہے. جیسے جیسے توحید کے اندر اور تقوی کے اندر کمی آتی جائے گی ویسے ویسے ولایت کا درجہ گھٹتا جائے گا.